بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ کسی ایک علاقے یا چند گاؤں کی تباہی کا نہیں بلکہ پاکستان کے وجود کے لیے ایک بڑے خطرے کا ہے۔ اس وقت پنجاب کے دل میں جہاں ہماری فصلیں لہلہاتی تھی، جہاں ہمارے کسان اپنی محنت کے پسینے سے زمین کو سنہری کھیتوں میں بدل دیتے تھے، آج وہاں پانی کا ایک ایسا ریلا داخل ہو رہا ہے جو سب کچھ بہا کر لے جا رہا ہے۔ دریائے چناب کے خانقی ہیڈ ورکس پر پانی کا بہاؤ 10 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر گیا ہے، جبکہ اس ہیڈ ورکس کی برداشت صرف 8 لاکھ ہے۔ ذرا سوچیں، یہ وہی ہے جیسے ایک چھوٹی بالٹی میں آپ 2 بالٹی پانی ڈالنے کی کوشش کریں، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ٹوٹ جائے گی۔ بالکل یہی خطرہ ان بڑے ڈھانچوں کو ہے۔ ہیڈ مرالہ پر بھی 9 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے، جو ایک ہولناک صورتحال ہے۔ دریائے راوی پر لاہور کی کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور دیہات ڈوب گئے ہیں۔ سیالکوٹ، ناروال، قصور اور کرتاپور جیسے علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ یہ صرف پانی نہیں بلکہ ایک قاتل ریلا ہے جو اپنے ساتھ گھر، جانور، فصلیں اور یہاں تک کہ انسان تک کو بہا کر لے جا رہا ہے۔ آخر ان سیلابوں کی وجہ کیا ہے؟ ہر سال برسات آتی ہے، لیکن اس بار بارشوں کی شدت کئی گنا زیادہ ہے۔ گھنٹوں اور دنوں تک برسنے والی بارشیں زمین کو نگل رہی ہیں۔ گلگت بلتستان، ہنزا اور سیاچن کے پہاڑوں میں برف تیزی سے پگھل رہی ہے۔ گلیشیئرز آؤٹ برسٹ فلڈز ہر سال نئے علاقوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ جب برفانی تودہ پھٹتا ہے تو ایک لمحے میں ہزاروں ٹن پانی وادیوں کو بہا دیتا ہے۔ درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، بارشوں کے پیٹرن بدل چکے ہیں، کہیں بارش بہت زیادہ، کہیں بالکل نہیں۔ یہ غیر متوازن نظام پاکستان کو براہ راست متاثر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت جو ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا دینا تھا وہ روک دیا ہے۔ یعنی اب ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب ڈیم کھولیں گے اور کتنے پانی کا ریلا پاکستان میں داخل ہوگا۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی دشمن آپ کی چھت پر پانی کے ٹینک رکھ دے اور جب چاہے وہ کھول دے۔ 75 سال گزر گئے مگر ہم نے بڑے ڈیمز اور براجز وقت کے مطابق اپ گریڈ نہیں کیے۔ نہ سٹوریج سسٹم بنائے، نہ ڈرین سسٹم۔ دریا کے کنارے پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کر قدرت کے فطری راستے بند کر دیے، درخت کاٹ دیے، جنگلات اجاڑ دیے، زمین کی قدرتی سانس روک دی۔ یہ سب وہ غلطی ہیں جو ہم دوہرا کر رہے ہیں۔ ناظرین، ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں، یہ پانی کا ریلا صرف کھیت نہیں ڈبو رہا بلکہ ایک پوری معیشت، ایک پورا معاشرہ بہا رہا ہے۔ کسان کو معلوم ہی نہیں کہ کل پانی آئے گا یا نہیں، کبھی خشک سالی، کبھی سیلاب۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری گندم، کپاس، چاول سب متاثر ہو رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں روٹی مہنگی، دودھ کم اور سبزیاں نایاب ہو سکتی ہیں۔ یہ صرف قدرتی آفت نہیں بلکہ فوڈ وار کا آغاز ہے۔ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد جیسے بڑے شہر خطرے میں ہیں۔ اگر یہ سوسائٹیز مسلسل پانی میں ڈوبتی رہی تو لاکھوں لوگ ہمیشہ کے لیے بے گھر ہو جائیں گے۔ سڑکیں، پل، بجلی کے کھمبے سب کچھ بہا رہا ہے۔ ایک ہیڈ ورکس یا بیراج ٹوٹ جائے تو پورے شہر کو نگل سکتا ہے۔ یہ پانی صرف پنجاب تک نہیں رکے گا۔ جب یہ ریلے دریائے سندھ میں گریں گے تو سندھ اور بلوچستان کے گاؤں، کھیت اور زمینیں تباہ ہو جائیں گی۔ پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ کیسے وڈیروں نے اپنی زمین بچانے کے لیے دوسرے گاؤں کو ڈبو دیا۔ جب لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو جاتے ہیں تو صرف غربت نہیں بڑھتی بلکہ جرائم، بے روزگاری اور معاشرتی بدامنی بھی بڑھتی ہے۔ یہ پانی صرف زمین نہیں ڈبوتا، یہ قوم کی امیدیں بھی ڈبوتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل ہے ایمرجنسی SOPs۔ NDM کو چاہیے کہ فوری طور پر کشتیاں، ٹینٹ اور ریسکیو ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں پہنچائے۔ لوکل گورنمنٹ کو چاہیے کہ مقامی سطح پر کمیونٹی بیسڈ ٹیمیں بنائیں تاکہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی تیاری کر سکیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کو کم از کم 5 سے 6 بڑے ڈیمز کی ضرورت ہے تاکہ پانی ذخیرہ اور سیلاب کو کنٹرول کیا جا سکے۔ درخت لگائے جائیں تاکہ بارش کا پانی زمین جذب کر سکے۔ دریاؤں کے کنارے ہاؤسنگ سوسائٹیز پر پابندی لگائے جائے۔ انڈیا کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی پر عمل درآمد کے لیے عالمی سطح پر آواز بلند کی جائے۔ عالمی اداروں کے ساتھ مل کر ریسرچ اور ٹیکنالوجی فنڈز لائے جائیں۔ ناظرین، اگر آج بھی ہم اپنی آنکھیں نہ کھولیں تو یہ سوچ لیجئے کل کو پنجاب کی زمین بنجر ہو سکتی ہے، سندھ کے گاؤں ہمیشہ کے لیے پانی میں ڈوب سکتے ہیں، کسان کی فصلیں برباد ہوں گی اور بھوک پاکستان کے ہر کچن تک پہنچے گی۔ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی کیونکہ ہم نے وقت پر کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ قدرت بار بار ہمیں وارننگ دے رہی ہے، کبھی زلزلے سے، کبھی سیلاب سے، کبھی ہیٹ ویو سے، لیکن کیا ہم نے کچھ سیکھا یا ہم ہمیشہ صرف دعائیں کرتے رہیں گے اور عملی قدم کبھی نہیں اٹھائیں گے؟ یہ پانی کا ریلا ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تم نے زمین کے ساتھ کھیلنا بند نہ کیا تو زمین تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل دے، اس ملک کو محفوظ رکھے اور ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ قدرت سے جنگ ہمیشہ ہار ہوتی ہے۔ ہم صرف اس وقت کامیاب ہوں گے جب قدرت کے نظام کے ساتھ چلیں گے، نہ کہ اس کے خلاف۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔